برزمت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد۔ اس سے قبل کہ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید جمشید حسنی صاحب خطیب جامع مسجد جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اپنے مخصوص انداز میں اپنے مواعظ اسنا سے مستفید فرمانے کے لیے ممبر پر تشریف لائیں۔ ان سے پہلے دعائیہ جملے، کیونکہ کوئی بھی پروگرام منعقد کرنے والا جو ہوتا ہے وہ فرد واحد کی حیثیت سے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اب تمام مومنین کا دام میں، دل میں، سکھ میں، قلب میں تعاون ہوتا ہے، تو تقاضۂ بشریت کے تحت ہر بندے کی کوئی آرزو ہوتی ہے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ خلاق دو عالم ان پیشواؤں کے پاک وسیلہ سے جتنے مومنین جس حوالہ سے بھی اس عظیم مشن پاک میں تعاون کرتے ہیں، مالک صاحب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ تمام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ خلاق دو عالم صدقہ محمد وآل محمد کا، بالخصوص آج جو عظیم مشن لے کر امام مظلوم کربلا مدینہ چھوڑ گئے تھے، انہیں کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں کہ مالک خالق اللہ وطن عزیز کی محافظت فرمائے، وطن میں رہنے والوں کی محافظت فرمائے۔ خالق مالک اللہ ہم سب کو اس عقیدت کے سفر کو عقیدت کے ساتھ نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار کریم جہاں معصومین علیہ السلام کے پاک وسیلہ سے شیعان جہاں کی محافظت فرمائے۔ پروردگار کریم رحمان و رحیم اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور تیرا فرمان ہے لا تقنط من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ خالق مالک اللہ تو ہم سب پر فضل و کرم فرما، ہمارے اعمال کو نہیں آپ کی قریبی کو دیکھتے ہوئے یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ہمارے جملہ مظلومین کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ خالق اکبر جہاں معصومین علیہ السلام کے پاک وسیلہ سے جتنے بھی پردیش میں بالخصوص آپ تمام حاضرین مجلس کے جتنے پردیش میں میرے خانوادہ سے تعلق رکھنے والے، ٹکال سے تعلق رکھنے والے جتنے عزیزان بزرگوار مات خواتین پردیش میں یا اللہ سب کی محافظت فرما۔ پروردگار کریم رحمان و رحیم اللہ موت سے پہلے ہر مومن ہر مومنہ کی یہ التجا ہے، یہ آرزو ہے کہ مقامات مقدسہ کی زیارات نصیب ہے، مرنے کے بعد ان پیشواؤں کی شفاعت سے برحمت فرما۔ حاکم الحاکمین اللہ مجلس پاک کے آغاز سے لے کر مجلس کا یہ ذکر مکمل ہونے تک یا اللہ اس تمام وقت کو عبادت پہ شمار فرما۔ مالک خالق اللہ رحمان و رحیم اللہ تمام علماء و ذاکرین کا پڑھنا، بندہ ناچیز کا اس کا اہتمام کرنا، میرے ساتھ تمام تعاون کرنے والوں کی طرف سے یہ سب عقیدت کا جو سفر ہے اس کو اس حقیقی عزاداری کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں بطور عدیہ منظور و مقبول فرما۔ اس امام کو آپ سب پر راضی و خوشنود فرما، امام پاک کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت پر واضح بلند صلی آپ مجھے ہر جمعہ کو سنتے رہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ زیادہ وقت قبلہ جمشید حسنی صاحب کو دوں اور ان کے مواعظ اسنا سے ہم سب مستفید ہوں۔ اہتمام کرنے والے کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں، کبھی علماء کو جا کر ریسیو کرنا انتظامی امور میں، تو آپ صاحب یہ جو کیمرے دو لگے ہوئے ہیں، آپ کا مکمل پروگرام انشاءاللہ میں بعد میں سوئی کے ساتھ سنوں گا اور آپ کے خطاب کو میں واپس آ کے سنوں گا بھی، تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو حق بیانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ پٹوار میں آپ کی آمد کی وجہ سے نوجوان نسل میں تبدیلی دیکھ چکا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس صحیح جمیلہ کو منظور و مقبول فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم
ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ عزاداری جو دین کی روح ہے، اس روح عزاداری کو ہمیشہ روحانی طور پر نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج صاحب کے بعد حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید عاطف عباس نقوی تشریف لا چکے ہیں، انہوں نے آپ کا خطاب فرمانا ہے۔ انہیں کے خطاب کے ساتھ ہی وقفہ نماز و لنگر ہو جائے گا، اور نماز کی بھی سعادت قبلہ جمشید حسری صاحب کو ہی نصیب ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ جماعت کے بعد لنگر تناول فرمائیں، دوسری نشست انشاءاللہ 2 بجے شروع ہوگی، جس میں حجت الاسلام والمسلمین آغا شفا نجفی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے، اور آج کی مجلس کے آخری مقرر آخری خطیب آخری ذاکر مسافر شام علی حیدر بخاری آف جنگ وہ خطاب فرمائیں گے۔ تو نعروں کی گوش میں قبلہ مولانا سید جمشید حسری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آکار اپنے معاذ حسرہ سے مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بنعمت محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ کا شفا عذاب بیانہ خدا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے، اور خداوند متعال سے یہ بھی دعا ہے کہ جس طرح یہ مجالس کے سلسلے شروع ہیں، ان مجالس کو بامقصد بنانے میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ جو حاضرین کے گھروں میں بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ و صالح نصیب فرمائے، جن کو اولاد عطا کی ہے اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیمار کربلا کے صدقے جو مریض ہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ آخر پہ دعا ہے کہ خداوند متعال حجت خدا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون، الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا حل ممدود۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کل کا دن بعثت کا دن گزرا ہے، میرا دل چاہتا ہے کیونکہ آنے والے علماء کرام یقیناً آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کریں گے۔ میری گفتگو بھی آج کی مناسبت کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ ہوگی، اور ساتھ بعثت
کا مقصد کیا ہے، بعثت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور کیا بعثت رسول کے دور میں ہی تھی اور ادھر ہی ختم ہو گئی، یا آج بھی بعثت کا کوئی معیار ہے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ عام طور پر پڑھا جاتا ہے، ممبروں سے بھی جشن منائے جاتے ہیں، لیکن اصل حقیقی مقصد اور حقیقی وجود بعثت یا وجود غدیر یا باقی جتنے بھی وجود جس کو ہم مناتے ہیں وہ کس طرح منائے جاتے ہیں، اور وہ منانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ جو الہی ایام ہیں جن کو ہم مناتے ہیں، کیا یہ سال گرہ کے طور پر منائے جاتے ہیں یا ان کا کوئی خصوصی مقصد ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی مدلل گفتگو ہے۔ انشاءاللہ نوجوانوں کے لیے خصوصی بزرگان اب جو کہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، یقیناً ان چیزوں کو سنے ہوئے نوجوانوں کے لیے خصوصاً یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ اگر میری بات کہیں تک پہنچ گئی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اس طرح تو میں نہیں گفتگو کر سکتا جس طرح باقی خطبہ کرتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے مزاج کے ساتھ کچھ نہ کچھ ملوں۔ سنگ میل، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، میل کہتے ہیں فاصلے کو۔ سنگ میل سے مراد وہ پتھر جو روڈ پر یا راستے پر نمایاں کیا جاتا ہے، جس کے اوپر کلومیٹر یا میل لکھے جاتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ اتنا سفر آپ کر کے آ چکے ہیں اور کتنا سفر آگے آپ نے کرنا ہے۔ اس کو سنگ میل کہا جاتا ہے۔ صراط مستقیم کا سنگ میل ہے ایک، دین کا سنگ میل ہے ایک۔ دین کو سمجھنے کے لیے سنگ میل کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ دیندار نہیں بن سکتے، ورنہ ہم لوگ دین کے راستے پہ چل نہیں سکتے جب تک مثلا جس بندے کو سنگ میل کا نہیں پتا، جس راستے پہ سنگ میل نہیں ہوتا، تو یقیناً وہ بندہ جو سفر کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کتنا سفر کر لیا ہے اور کتنا باقی ہے۔ سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے سنگ میل کی ضرورت ہے، اور دین کے سنگ میل 5 بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سنگ میل بعثت ہے، جو کل کا دن گزرا ہے، بعثت رسول، رسالت کا اعلان۔ دوسرا سنگ میل ہجرت ہے، تیسرا سنگ میل غدیر ہے، چوتھا سنگ میل عاشورہ ہے، اور 5واں سنگ میل ظہور امام زمانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ پہلے 3-4 جو سنگ میل ہیں ان کو میں مختصراً بیان کرتا ہوں کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پورا اس پر جو ہے اس کا خاکہ بیان کیا جائے۔ ہجرت، بعثت پر بھی بات کرتا ہوں۔ بنیادی سنگ میل بعثت ہے اور دوسرا ہے ہجرت۔ ہجرت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہجرت صغرا ہوتی ہے، یعنی ایک وطن آپ چھوڑ کے کسی دوسرے وطن میں آپ چلے جائیں۔ دوسری ہجرت وسطیٰ ہے، یعنی وہ ہجرت جب آپ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور تیسری ہجرت کبریٰ ہے، وہ ایسی ہجرت ہے کہ جس میں انسان کمال تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ بہت کم لوگ ہجرت کبریٰ تک جاتے ہیں۔ بہرحال میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہجرت بھی ایک سنگ میل ہے، دین کے راستے کی ایک نشانی ہے کہ آپ کہاں چل رہے ہیں اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا۔ تیسری چیز غدیر ہے۔ غدیر سب سے بڑا واقعہ ہے اور دین کی بنیاد غدیر ہے۔ جس کو آج تک غدیر کی سمجھ نہیں آئی، آج تک اس کو شیعت اور مکتب تشیع کی بھی سمجھ نہیں آئی۔ تھوڑی سی وضاحت اگر کرتا چلوں کہ خداوند متعال نے قرآن میں پورا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ خانہ کعبہ سے کیسے آئے اور کہاں پہ رکے، غدیر قوم پہ کیا ہوا، سارا واقعہ یاد ہے۔ صرف تھوڑی سی وضاحت کہ غدیر قوم پر جب رسول خدا پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے فما بلغت رسالتا، کہ اے رسول اگر تم نے یہ اعلان نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اے رسول لوگوں سے خوف زدہ نہ ہو۔ یہ بات سمجھنے والی، یہ رسالت کا خوف کیا خوف تھا، یہ رسول کو کیوں خوف پیش آیا، یہ بات بڑی سوچنے والی بات ہے کہ جو
صرف یہ کہنا تھا رسول پاک نے کہ من کنت مولا ہو فاذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس بات کو کرنے کے لیے رسول کو کون سا خوف پیش آ رہا تھا؟ بڑی بڑی بینی کی بات ہے۔ یعنی میں سوچنے پہ مجبور اس لیے ہوں کہ یہ باتیں تو پہلے رسول خدا کر چکے تھے۔ جب مدینہ میں بیٹھے ہیں اور مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں تو ہر کسی کو دوسرے کا بھائی بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہارا بھائی ہے اور تو اس کا بھائی ہے۔ ابوذر کا ہاتھ پکڑ کے سلمان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہارا بھائی ہے اور تو اس کا بھائی ہے۔ لیکن جب سب کو بھائی بنا لیا تو مسجد کے کونے سے رونے کی آواز ہے۔ جب رسول خدا جا کے دیکھتے ہیں کہ کون رو رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رو رہے ہیں۔ ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ما یبکیک یا علی ابن ابی طالب، اے علی تو کیوں رو رہا ہے؟ مولا امیر کائنات نے فرمایا اے رسول خدا، آپ نے ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو رسول خدا نے فرمایا چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا اے علی مسجد میں نظریں دوڑا کے دیکھ، کوئی تجھ جیسا ہوتا تو تیرا بھائی بنا دیتا۔ تو میرا بھائی ہے اور میں تیرا بھائی۔ یعنی یہ اعلان پہلے ہو چکا ہے، علی کے بارے میں فرما چکے ہیں العلی مال قرآن و قرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قبلہ یاد صاحب فرماتے تھے کہ اگر آپ نے قرآن کو چلتے پھرتے دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیں، اور اگر علی کو کتابی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لیں۔ یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ علی کو نے پہلے قرآن ثابت کر دیا، رسول خدا علی کے بارے میں پہلے فرما دیا یا اللہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ علی کو ادھر موڑ جہاں پر حق جا رہا ہے، بلکہ فرما رہے ہیں اے خدا حق کو ادھر موڑ دے جہاں پر علی جا رہا ہے۔ یعنی بڑی عجیب کیفیت ہے، سب کچھ تو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ مولا امیر کائنات کسی کو روٹیاں دیتے ہیں تو سورہ دہر نازل ہو جاتی ہے، مولا امیر کائنات کسی کو انگوٹھی دیتے ہیں تو سورہ زکات نازل ہو جاتی ہے، آیت زکات نازل ہو جاتی ہے۔ یعنی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب کچھ تو بیان کر دیا، اور کہیں پر فرماتے ہیں یا علی انا و نور انت و نور انا و انت نور واحد، کہ اے علی تو اور میں ایک ہی نور سے بنے ہوئے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی درخت کے دو تنے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں کبھی، یعنی سب کچھ رسول خدا نے پہلے ہی بیان کیا۔ اور ابھی 11 سال کی عمر امیر کائنات کی دعوت ذوالعشیرہ میں بیٹھے ہیں، پہلی مرتبہ کہا کہ میرا وسیع کون بنے گا، میرا جانشین کون بنے گا۔ ابو لہب ابو جہل دوڑ کے چلے جاتے ہیں باہر، اور مولا امیر کائنات 11 سال کی عمر میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں علی تو بیٹھ جا۔ دوبارہ اعلان کرتے ہیں میرا وسیع میرا جانشین کون بنے گا، تو پھر مولا امیر کائنات اٹھتے ہیں، پورا مجمع بیٹھا رہتا ہے، تو مولا فرماتے ہیں آپ بیٹھ جائیں۔ تیسری بار اعلان کرنے کے بعد مولا رسول خدا نے وہیں اسی مقام میں کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد میرا وسیع میرا خلیفہ اور میرا جانشین علی ابن ابی طالب ہے۔ جب ابو جہل اور ابو لہب نے کہا کہ آپ 11 سال کی عمر کے بچے کی ہم ابتدا کریں گے، یعنی یہ سب کچھ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور اس سے حیرانگی والی بات اور ہے، یعنی رسول خدا کو اس وقت خوف نہیں آیا جب جنگ بدر و حنین میں جاتے اور تلوار اور تیروں کے سائے میں کھڑے رہتے ہیں۔ رسول خدا کو اس وقت خوف نہیں آتے جب بعثت میں رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ رسول خدا کو دعوت ذوالعشیرہ میں خوف نہیں آتا، رسول خدا کو شب معراج میں خوف نہیں آتا، اور رسول خدا کو اس وقت خوف نہیں آتا جب پورا مکہ چل کے آتا ہے اور کہتا ہے اے رسول آپ یہ رسالت کو چھوڑ دیں اور ہم آپ کو جو ہے قتل کر دیں گے، فلاں کر دیں گے فلاں۔ اور رسول فرماتے ہیں اگر ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، پھر بھی میں اللہ کی وحدانیت اور اس پیغام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یعنی وہ رسول جو شعب ابی طالب میں 3 سال تک بھوکے پیاسے رہے اور پیٹ پر پتھر باندھتے رہے، اس رسول کو وہاں پر خوف نہیں آتا۔ اور آج خوف آ رہا ہے جب خانہ کعبہ کے طواف کے بعد وہ لوگ 1,20,000 کا مجمع وہ ہے جو آپ کی ابتدا میں حج پڑھ کے آ رہا ہے، آج ان کے لباسوں میں ننگی تلواریں موجود نہیں ہیں، آج وہ ان کے ساتھ ہیں کہ جو مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں مکہ کے گھروں کو چھوڑ کر، آج ان کی موجودگی میں آج رسول خدا کو خوف آ رہا ہے، تو کس چیز کا خوف؟
یہ غدیر ہے. کس چیز کا خوف آ رہا ہے رسول خدا کو؟ یہ کون سا خوف تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول تو خوف نہ کھا، میں تمہیں غدیر کے میدان سے جو ہے میں ان لوگوں سے تمہاری محافظت کرنے والا ہوں. قبلہ یہ خوف حضرت موسیٰ والا خوف تھا. حضرت موسیٰ جب فرعون کے سامنے جاتے ہیں اور فرعون کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، فرعون نے اپنے جادوگروں کو کہا کہ آپ رسیاں پھینکیں، سب رسیاں پھینکتے ہیں. تو وہاں پر حضرت موسیٰ کے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت اتاری فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ کہ موسیٰ کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا. کیا موسیٰ ان رسیوں سے ڈر گئے تھے؟ یعنی وہاں پر تو سب موجود تھے، وہ تو اس سے محظوظ ہو رہے تھے، جادوگری ہو رہی تھی، محظوظ ہو رہے تھے. موسیٰ کے دل میں کیوں خوف پیدا ہوا؟ موسیٰ کس چیز سے ڈر رہے تھے؟ مولا میرے کائنات نے نازل البلاغہ میں حضرت موسیٰ کا خوف بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ خوف تھا کہ جب میں نے عصا پھینکنا ہے اور جب اس نے اژدہا بننا ہے اور اس نے سارے کے سارے سانپوں کو نگل لینا ہے تو کہیں یہ اللہ کا معجزہ یہ لوگ جادوگری ہی نہ سمجھ پائیں. یہ خوف تھا رسول خدا کو. یعنی جو میں اعلان کرنے لگا ہوں کہیں یہ ولایت سے مراد دوستی اور برادری ہی نہ سمجھ بیٹھے. یہ خوف تھا حضرت کو. علی ابن ابی طالب نے نازل البلاغہ میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا خوف یہ تھا کہ جب میں نے عصا پھینکنا ہے اور اس عصا نے اژدہا بننا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو غلبۃ الجہال اور یہ اس اللہ کے معجزے کو جادوگری سمجھ لیں اور اس جادوگری کے سمجھنے کے نتیجے میں جاہل ان کے اوپر غالب آ جائیں. وَدُوَلُ الزَّلَالِ کہیں ایسا نہ ہو گمراہ لوگ ان کی پشت بنائی کرنا شروع کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو گمراہ لوگ ان کو آگے چلانا شروع کر دیں. اور حضرت رسول خدا کو یہی خوف تھا کہ جو میں اللہ کا پیغام پہنچانے لگا ہوں اور جس میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تیرا سرپرست ہے، جس کا میں سرپرست ہوں، جس کا میں حاکم ہوں، آج کے بعد علی ابن ابی طالب اس کا حاکم ہے. یہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. آخر میں پھر میں اس کو تھوڑا سا بیان کروں گا لیکن چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ میں اس کے آگے نہیں چل سکتا. بے شک میرا بتانا موضوع ہے. تیسری چیز عاشورہ ہے. چوتھی چیز عاشورہ. عزیزان مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے عاشور کو سمجھا ہے وہ انقلاب لے کے آ گئے. جن قوموں نے عاشور کو سمجھا ہے وہ انقلاب لے کے آئے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو سالگرہ اور برسی کے طور پر مناتے ہیں. جس طرح میرا کوئی پیدا ہوتا ہے تو میں اس کی سالگرہ پہ کیک کاٹ لیتا ہوں. جس طرح مجلس برپا کرتے ہیں کسی کے مرنے پر تو ہم اس کی مجلس کروا دیتے ہیں. یعنی رسمی طور پر ہم عاشور کو لیتے ہیں. عاشور کو بے مقصد طریقے سے لیتے ہیں. خداوند متعال نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا لیس البر وہ دین کے کام جو لاہ و لعب شمار ہوتے ہیں وہ نیکی نہیں ہے. لعب سے مراد کھیل کود خالی نہیں ہے. بعض اوقات ہم ترجمے ایسے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس چیز کا وزن ہی ختم ہو جاتا ہے. لعب سے مراد بے مقصد کام جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو. لعب سے مراد ہر وہ کام جو مقصد سے دور کر دے انسان کو. یعنی اگر ہم دین کے نام پر ہی نشست مقرر کر رہے ہیں اور وہ بے مقصد اور مقصد سے دور کر دینے والی ہے تو اللہ وہ لعب شمار ہوتی ہے. یہ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے. اگر وہ آپ کو اللہ کے نزدیک نہیں کر رہی، اگر وہ آپ کو کربلا کا مقصد نہیں سمجھا رہی تو وہ لعب شمار ہوتی ہے، وہ نیکی شمار نہیں ہوتی. یعنی خداوند متعال نے یہ جو عاشور ہے جو چوتھی سیڑھی ہے اور چوتھا سنگ میل ہے دین کا، اس کو اگر بے مقصد طریقے سے منایا جائے اور عاشور منانے سے دین سے انسان دور ہو جائے تو یہ عاشور لیس البر ہے، یہ نیکی نہیں ہے. عاشور نیکی تب ہوگی جب وہ مقصد ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کا مقصد کیا ہے، عاشور کا مقصد کیا ہے. جب ہمیں سمجھ آئے گا کہ ہم اللہ کے نزدیک ہو رہے ہیں یا خدا سے دور ہو رہے ہیں. جس کے نزدیک کرنے کے لیے حسین ابن ابی طالب آئے ہیں، کیا ہم اس مقام سے اس مقصد سے دور ہو رہے ہیں یا نزدیک ہو رہے ہیں؟
یہ عاشور کا مقصد ہے۔ چوتھی پانچویں چیز ظہور۔ ظہور سنگ میل کا آخری نقطہ ہے، آخری مقام ہے، آخری منزل ہے۔ جب انسان 5 سنگ میلوں سے 4 سے گزر کے آتا ہے، 5ویں مقام پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ 5ویں مقام پہ ظہور ہوتا ہے۔ ظہور کا مطلب آنا نہیں ہے، ظہور کا مطلب غلبہ ہے۔ کسی بھی چیز پر اپنا غلبہ جما لینا ظہور کہلاتا ہے۔ اور اسی ظہور کی وجہ سے جب بھی مولا کا ظہور ہوگا تو امام نے اپنی حکومت قائم کر دی ہے۔ اور یہی ظہور کا مقصد ہے کہ ظہور جب ہوگا تو اللہ کی حکومت ہوگی، ظہور جب ہوگا تو امام کی حکومت ہوگی، الہی نظام کی حکومت ہوگی۔ یعنی سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جس چیز کو ہم ظہور سمجھتے اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ چلو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ظہور کا یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ امام زمانہ کو امت کا انتظار ہے۔ جب امت نہیں ہوتی تو علی ابن ابی طالب جیسے امام گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جو جنگ خیبر و حنین و نہروان کے فاتح خیبر ہوتے ہیں وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ امت تیار نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شیعہ آتا ہے، مولا ہماری پوری بستی شیعہ ہو گئی ہے، اب آپ قیام کریں۔ معصوم نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا، گھر سے باہر لے کے جاتے ہیں، اور چند روایات ہیں، کوئی کہتے ہیں 12 بھیڑیں جا رہی تھی، کوئی کہتے ہیں 5 بھیڑیں جا رہی تھی، مختلف روایات ہیں۔ کوئی بھیڑوں کا جھنڈ جا رہا تھا، 5 کا یا 12 کا، جتنی بھی تھی بہرحال۔ معصوم نے فرمایا اگر اتنے بھی شیعہ میرے پاس ہوتے تو میں قیام کرتا۔ کیوں نہیں سمجھ آتی ہمیں یہ بات کہ کروڑوں کے لحاظ سے کربلا کی زری وہ گنبد کے جس کے نیچے دعا مستجاب ہوتی ہے، اس گنبد کے نیچے کھڑے ہو کے کروڑوں کی تعداد میں ہم اللہم عجل لولیک الفرج کی دعا مانگ رہے ہیں اور ظہور نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیا ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کا انتظار کر رہے ہیں میری امت کب بنے گی۔ جب امت بن جائے گی امام کا ظہور ہو جائے گا۔ اسی لیے تو امام نے فرمایا سب سے بڑی رکاوٹ میرے شیعہ ہے۔ کب شیعہ آمادہ ہوں اور ہم آ جائیں، کب امام کو وہ امت ملے گی جس کے زور پہ امام نے قیام کرنا ہے، وہ امت کب ملے گی؟ بہرحال یہ موضوع پھر امام زمانہ کی طرف چلا جائے گا۔ مقصد بیست بتانا ہے۔ بیست کسے کہتے ہیں؟ صلوات پڑھیں آواز اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام کی تمام مخلوق جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، جس کائنات میں ہے، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن انسان خدا کی تسبیح نہیں کر رہا۔ سورہ جمعہ میں ہر جمعہ کو یہ سورہ پڑھنے کی تاکید اسی لیے ہے تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ وہ جو کچھ بھی نہیں ہے، وہ حشرات، وہ پرندے، وہ جانور، وہ ملائکہ، وہ جن، وہ سب کچھ جو زمین و آسمان میں ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی زمین و آسمان میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، جاندار بے جان اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ایک انسان ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہیں کر رہا۔ تو خداوند متعال نے پھر کیا فرمایا؟ اس انسان جو سو چکا ہے، جو غفلت میں ہے، اس غافل انسان کو جگانے کے لیے بیست کی ضرورت پڑی۔ بیست کہتے کسے ہیں؟ بیست کا لغوی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو حرکت والی ہو، وہ کسی دباؤ کی وجہ سے، وہ کسی پریشر کی وجہ سے، وہ کسی بھی وجہ سے جامد ہو گئی ہو۔ حرکت والی چیز جب جامد ہو جائے اسے بعث کہتے ہیں، اور اس بعث شدہ چیز کو جب دوبارہ حرکت دی جائے تو اسے بیست کہتے ہیں۔ میری بات یقیناً آپ سمجھ گئے؟ یعنی ایک چیز ہے جو حرکت والی ہے، کوئی جانور ہے حرکت کرتا ہے، حرکت کرنے والا ہے، لیکن جب اس کو کوئی ایسا ٹیکا لگا دے جس سے وہ سکون سے سو جائے، اب یہ بعث ہے۔ حرکت والا جانور بعث ہے، لیکن دوبارہ اگر اس کو ایسا ٹیکا لگایا جائے کہ وہ اس کا اثر ختم ہو جائے، دوبارہ اٹھ پڑے، اس کو بعثت کہتے ہیں۔ یعنی جب امت بالکل سو چکی تھی، جب امت بالکل غفلت کی گہری نیندوں میں سو چکی تھی،
اور دشمن نے امت کو مکمل سلا دیا تھا، تو اس وقت رسول خدا نے بے ست کو ضروری سمجھا۔ سوئی ہوئی قوموں کو جو ہمیشہ کے لیے سو گئی ہے، رسول خدا نے ان کو جگانے کا انتظام کیا۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، وہ لوگ جو نہیں جاننے والے، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ان کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، ایک نبی کو بعثت کا درجہ دیا کہ آپ بعثت کریں، آپ ان کو جگانا شروع کریں۔ اور کیا کرنا ہے اس میں؟ منہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کو سنائیں، کہیں اللہ کی آیات سن کے یہ اٹھ ہی نہ جائیں۔ جو سو چکے ہیں اللہ کی آیات سے کہیں اٹھ جائیں گے، اللہ کرے گا اٹھ جائیں گے، اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنا دیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کا مطلب طہارت نہیں ہوتا، ہم لوگوں نے طہارت بنا دی ہے۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا، جیسے پودے کی پرورش ہوتی ہے، ہر روز بڑھتا ہے وہ، کبھی ایسا نہیں ہے کہ ایک روز وہ نہ بڑھے اور دوسرے روز بڑھے گا، ہر روز اس کی پرورش ہو رہی ہے، ہر روز اس نے بڑھنا ہے۔ اس کا تزکیہ کرو، بار بار ان کو جگاتے رہو کہ یہ اٹھ جائیں۔ یہ جو سو چکے ہیں، جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ان کو بار بار جگاؤ۔ پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت اور کتاب کا درس دو۔ کتاب سے مراد وہ کتاب نہیں ہے جو یہ میری کتاب ہے جس کو ہم نے جوڑ دیا ہے، یہ ہمارا سریتی یہ پنجابی بات ہے کہ کتاب سے مراد وہ برقوں کا جو ہے وہ ایک مجموعہ۔ کتاب سے مراد مکتب ہے، کتاب سے مراد دین ہے، کتاب سے مراد حکمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو دین سکھاؤ، اللہ نے فرمایا ان کو مکتب کی تعلیم دو، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں کہ خدا کا نظام کیا ہے اور کس نظام پہ ہم نے جا کے آگے چلنا ہے۔ پھر اگلے جملے میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ پہلے گمراہی میں، کھلی گمراہی میں یہ پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اس ضلالت اور گمراہی سے نکال کے جو ہے سیدھے راستے پہ لے آنا بعثت کہلاتا ہے۔ گمراہی کے راستے سے، ضلالت کے راستے سے نکال کے حقیقی راستے پہ لانا بعثت کہلاتا ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور بعثت ایسا نہیں ہے کہ بعثت اس وقت ہوئی تھی تو ہم آج اس کی سالگرہ منائے کیک کاٹ دیں، بس بعثت ہو گئی۔ بھئی وہ تو ہو گئی، اب کیا کرنا ہے اس کا؟ جیسے علامہ اقبال نے شکوہ جب کیا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے تو دریاؤں میں گھوڑے دوڑائے اور ہم نے تو یہ کیا اور وہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب شکوہ میں فرمایا وہ تو تھے تیرے آباء و اجداد، تم بتاؤ تم کیا ہو، وہ تو جو کر گئے تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو بعثت سے شروع کیا ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں خداوند متعال صلوات محمد علیہ۔ آگا سب پہنچ گئے انشاءاللہ، میں سمجھ تمام کرتا ہوں یہ بات مکمل کر کے۔ بعثت جگانے کا نام ہے، وہ سوئی ہوئی قوم جو سو رہی ہے ان کو اٹھانے کا نام ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کل حجارہ او اشد و قسوہ، بعض ایسے ہیں جن کے دل پتھر ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی سختر ہو گئے ہیں۔ ان پتھروں کو جگانے کا نام بعثت ہے۔ یہ جو سو چکے ہیں، جو غفلت کی نیند میں پڑ چکے ہیں، ان کو غفلت سے اٹھانے کا نام بعثت ہے۔ اور بعثت انقلاب کا نام ہے۔ سب سے پہلی بعثت کی سیڑھی یہی ہے کہ انسان دل سے اپنے آپ کو اٹھائے اور پھر معاشرے کو اٹھانا شروع کرے۔ بعثت خالی سالگرہ منانے کا نام نہیں ہے، غدیر خالی سالگرہ منانے کا نام نہیں ہے، اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب ہم سالگرہ کے طور پہ ان چیزوں کو مناتے ہیں، الہی ایام کو، تو پھر ان کا فائدہ ہمیں نہیں پہنچتا۔ ان کا فائدہ تب پہنچے گا جب ان کو ہم اپنے ساتھ منسلک کریں گے، جب ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے، تب ان چیزوں کا فائدہ ہوگا، تب عاشور کا فائدہ ہوگا۔ اور جس طرح دعائے عرفہ میں حضرت امام حسین نے دعا مانگی اور فرمایا اے خدا تیرا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے اس بات پر کہ تو نے مجھے اس وقت رحموں سے رحم کے بدلے میں دوسرے رحم میں پھر تیسرے رحم سے کرتے کرتے اس وقت مجھے جنم دیا اس دنیا میں جب دنیا پاک و پاکیزہ ہو چکی تھی۔ اور آج خدا کا شکر ادا کریں
کہ آپ کے پاس ایک ایسی طاقت موجود ہے، ایک ایسا انقلاب موجود ہے کہ جس کی نظیر اور امام خمینی نے خود فرمایا یہ انقلاب عاشور کے صدقے میں نمودار ہوا ہے۔ جس کو عاشور سمجھ میں آ جاتی ہے پھر انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ سب سے پہلی سیڑھی سے گزرتا ہے بے سر کی، وہ دوسری سیڑھی ہجرت میں آ جاتا ہے، اور جو ہجرت کو عبور کرتا ہے وہ تیسری سیڑھی عاشور میں چلا جاتا ہے، وہ غدیر میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کو ولایت کی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے شیطان کی ولایت میں رہنا ہے یا میں نے امام کی ولایت میں رہنا ہے، میں نے اللہ کی ولایت میں رہنا ہے، رسول کی ولایت میں رہنا ہے یا طاغوت کی ولایت میں رہنا ہے۔ یعنی جب بعثت سمجھ میں آتی ہے تو ہجرت سمجھ میں آتی ہے۔ جب ہجرت انسان کرتا ہے گناہوں کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آتا ہے۔ یعنی میں اس مثال سے اگر سمجھانا چاہوں کہ ایک بندہ جو سو رہا ہے اور اچانک سوتے سوتے اس کے سامنے اور اس کے آس پاس گٹر کا پانی آ جاتا ہے، گندا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ جب گندا پانی اس کے ساتھ کپڑوں سے ٹچ ہوتا ہے اور اچانک وہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے کون سا کام کرتا ہے؟ گندگی سے جمپ لگا کے دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی یہی بعثت ہے کہ جو انسان گندے ماحول میں رہ رہا ہے اور گندگی کے ساتھ اپنا روز جو ہے بسر کر رہا ہے زندگی، وہ جب بیدار ہوگا تو سب سے پہلے گندگی کو چھوڑے گا۔ یعنی بعثت بیداری کا نام ہے، اور برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آنا ہجرت ہے، اور جب برائی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف آتے ہیں تو ولایت کے سائے میں آ جاتے ہیں، اور جب بندہ ولایت کے سائے میں آتا ہے تو پھر وہ عاشور برپا کرتا ہے۔ وہ یزید کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، وہ شیطان کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، وہ نیک راستے پہ چل کے جب عاشور برپا کرتا ہے تو وہ امت بن کے نکھرتا ہے اور ظہور کا اہتمام کرتا ہے، وہ ظہور کا اہتمام کرتا ہے۔ یقیناً ہمیں امت بننے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم امت نہیں بنیں گے، جب تک ہم بیدار نہیں ہوں گے، جب تک ہم اس برائی سے برات کا اعلان نہیں کریں گے، تب تک جو ہے ہم اسی حالت میں سالگرہ پہ سالگرہ مناتے رہیں گے۔ ہماری زندگی میں کوئی زیادہ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ بس خوشی منا لی، وہ تھی نہیں ہے، وہ ہے، وہ آج بھی ہے، بعثت آج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا، صرف بعثت ان کے لیے نہیں ہے جو امیین ہے، وہ آخرین کے لیے بھی ہے، اور آخرین اللہ سب تائید کریں گے، آخرین قیامت تک ہے۔ ہمیں رسول کو جا کے ملنا ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے رسول کو جا کے ملنا ہے، ہم نے تزکیہ کرنا ہے۔ اور جب ہم رسول سے ملیں گے، جب ہم نے بعثت پہ قدم بڑھائیں گے بعثت کی طرف، جب ہم ہجرت کریں گے، جب ہم ولایت کو قبول کریں گے، تب جا کے ہم اپنے حقیقی وارث کا انتظار کریں گے۔ ویسے انتظار کرتے رہیں، ویسے ظہور کرتے رہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ تب ہوگا جب ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے۔ بہت بڑا نقصان ہوا ہے کربلا میں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے کربلا میں۔ اگر دین اتنا ہی سستا تھا، یہ بات میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں، اگر دین اتنا ہی سستا تھا، اور عاشور یہی ہے، اقدار کو زندہ کیا۔ عاشور جنگ گئے ہیں، اور یہ جنگ اقتدار کی جنگ نہیں ہے، اقدار کی جنگ ہے۔ اقتدار کی جنگ میں تیر چلانے والے کی عمر دیکھی جاتی ہے، اقتدار کی جنگ میں ایج کا لحاظ رکھا جاتا ہے، عورتوں کی شمولیت نہیں ہوتی، مرد ہوتے ہیں۔ اقتدار کی جنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں صحت مند نوجوان جا کے جنگ لڑتے ہیں، اور اقتدار کی جنگ وہ ہوتی ہے جس میں بی بی زینب جیسی پردہ دار خاتون بھی آ جاتی ہے۔ اقتدار کی جنگ وہ ہوتی ہے جس میں 6 ماہ کا معصوم علی اصغر بھی جنگ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اقتدار کی جنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں نوجوان علی اکبر بھی سینے میں پرچی کھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ اقتدار کی جنگ وہ ہوتی ہے جس میں بوڑھا حبیب ابن مظاہر بھی آ جاتا ہے اور جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اقتدار کی جنگ اقدار کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، دین کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دین کو زندہ کرنے کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے اس کو عاشور کہا جاتا ہے، اور عاشور با مقصد ہوتی ہے، بے مقصد نہیں ہوتی۔ یہ اتنی جو آپ نے گھر سے امام یہ اتنا بڑا قافلہ لے کے جا رہے ہیں، بے مقصد جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں؟ اور اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ انسان کا دل پھٹ جاتا ہے پڑھتے ہوئے۔
ایک مقام ہوتا ہے، آخری جملہ اور آغا صاحب کو میں منبر دیتا ہوں. امام زین العابدین امامت کا پہلا مسئلہ پوچھنے کے لیے بی بی آتی ہیں اور آ کے امام سے پوچھتی ہیں کہ کیا میں آگ میں جل کے مر جاؤں یا میں باہر نکل جاؤں؟ امام نے فرمایا کہ آگ میں جلنا نہیں ہے، آپ باہر نکل جائیں. یہ قافلہ جب روانہ ہونے لگتا ہے، امام بھی سوار ہیں، بی بی بھی سوار ہے اور قید ہے، بس سے پشت ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جب امام حسین کے لاشے پہ آتے ہیں، عجیب کیفیت ہوتی ہے. کیا کیفیت ہوتی ہے کہ امام سجاد کے چہرے پہ موت کے آثار نمودار ہوتے ہیں. بی بی نے دیکھا کہ اگر میں ابھی امام کا رخ تبدیل نہ کروں تو کہیں ایسا نہ ہو امام کی روح پرواز کر جائے. بی بی نے اچانک اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا اور چہرے کے ساتھ زمین پہ گری ہے. فوراً امام سجاد لاشے سے توجہ ہٹا کر بی بی کی طرف رخ کرتے ہیں. فرمایا پھوپھی اماں آپ نے اپنے آپ کو کیوں گرا دیا؟ بی بی نے پوچھا اے سجاد آپ بتا دیں موت کی زردی کیوں ہے تیرے چہرے پہ؟ امام نے فرمایا مر نہ جاؤں تو کیا کروں کہ ایک جوان بیٹے کے سامنے باپ کا لاشا ہے، وہ اسے دفنا بھی نہیں پا رہا، وہ اس کو کفن و دفن بھی نہیں کر رہا، اس کو غسل نہیں دے پا رہا. بی بی جب امام کے لاشے پہ آتی ہے چند بیان کرتی ہے. پہلا بیان کر کے کہتی ہے بی بی اريد ان اقبل جدائک، اے بھیا دل چاہتا تھا تیرے ہاتھ کو چوموں لیکن بتا تیری انگلی کون کاٹ کے لے گیا. اريد ان اقبل صدرک، اے حسین دل چاہتا تھا تیرے سینے پہ بوسہ دیتی لیکن بتا تیرے سینے پہ گھوڑے کس نے دوڑا دیے ہیں. اريد ان اقبل وجهک، اے حسین دل چاہتا تھا تیرے چہرے پہ بوسہ دیتی، بتا تیرا چہرہ کون لے کے چلا گیا ہے. اور حسین کی کٹی ہوئی رگوں سے آواز آتی ہے اے زینب تو بتا تیری چادر کون لے کے چلا گیا ہے. جزاک اللہ. مومنین کرام، اس سے خبر کہ سرمایہ ملت اسلامیہ قبلہ سید آدم نقوی صاحب مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمانے کی سعادت کے لیے ممبر پر تشریف لائیں. ایک دو اعلانات. 2 اور 3 شعبان المعظم بامطابق چاند ظاہرہ پروگرام ہے. 2 اور 3 شعبان المعظم کے درمیانی شب امام بارگاہ کلر سیدہ میں جشن امام عالی مقام منعقد ہوگا. نماز مغربین کے بعد 2 اور 3 شعبان المعظم کی درمیانی شب جو ہے اس جشن پاک میں سرمایہ ملت اسلامیہ قبلہ علامہ سید عاطف عباس نقوی صاحب، قاری القصائد جناب ذاکر غلام فرید اور آف راولپنڈی، قاری القصائد شہنشاہ فضائل ذاکر سید عامر عباس بخاریہ داؤد ہے جشن سے خطاب فرمائیں گے. یہ جشن بعد 2 اور 3 شعبان معظم کے درمیان شب کلر سیدہ میں منعقد ہوگا. 11 مارچ بروز ہفتہ کھنارا کے مقام پر چودھری افتخار حسین کی رہائش گاہ پر سالانہ مجلس اعزا جس میں ذاکر سید ذریت عمران شرازی صاحب، جناب قبلہ محمد ثقلین عباس گھلو، جناب ذاکر عمران عباس قمی صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. مجلس انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے دن شروع ہو جائے گی. یہ مجلس بعد 11 مارچ بروز ہفتہ بامقام کھنادہ چودھری افتخار کی حویلی میں منعقد ہوگی. اسی طرح اسی امام بارگاہ میں شہادت امیر المومنین علی علیہ السلام کے سلسلہ میں مجلس اعزا 20 رمضان مبارک بعد نماز ظہر ہے. اسی امام بارگاہ میں مجلس اعزا ہوگی جس میں جناب قبلہ محمد عباس
قومی صاحب کے بیٹے علی عمران قومی، اور ان کے علاوہ جناب ذاکر سید شوکت کاظمی صاحب، ذاکر عمران قومی اور ذاکر شوکت کے علاوہ بھی باقی ذاکرین سے رابطہ جاری ہے۔ یہ 20 رمضان مبارک کو نماز ظہرین کے بعد اسی مابارکہ میں بسلسلہ شہادت امیر المومنین مجلس اعظم منعقد ہوگی۔ اب غیر تاخیر کیے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ عاطف عباس نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے مواعظ اسرا سے مستفید فرمائیں۔ آغا صاحب کے خطاب کے ساتھ ہی وقفہ لنگر و نماز ہوگا۔ نماز باجماعت کے بعد لنگر تناول فرمانے کے بعد آج کی مجلس کی دوسری نشست جس میں قبلہ علامہ شیخ شفا نجوی صاحب مجلس سے خطاب فرمائیں گے، اور آخر میں ذاکر مسافر شام علی حیدر بخاری آپ جنگ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے خلاق کائنات آل محمد کی عزت و حرمت کا صدقہ اس صفحہ اعلیٰ کو اپنی بارگاہ میں بطور اجر رسالت قبول فرمائے۔ تمام کلمہ گو جو اولاد مصطفیٰ کا غم منانے کے لیے اکٹھے ہیں، مالک ان تمام مومنین کو ہر قسم کی آفات و بلیات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھیں۔ بالخصوص خادمین صفحہ اعلیٰ جن دوستوں نے بزرگوں نے آج اس صفحہ اعلیٰ کا اہتمام کیا ہے، اللہ رب العزت بحق مظلوم کربلا ان کی تمام شرعی حوائج کو پورا فرمائے، ان کے رزق حلال میں وسعت فرمائے۔ جن جن دوستوں نے تعاون کیا ہے، بالخصوص قبلہ اسد شاہ صاحب کی یہ محنت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بچوں کی نصرت کے طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو، اور یہ عزا ہم سب کے مرحومین بزرگان جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بخشش کا باعث بنے، اور ہماری تمام لوگوں کی بالخصوص قبلہ اسد شاہ صاحب کی اس خاندان کی نسلوں میں مالک اس عزاداری کی امانت داری کو محفوظ فرمائے۔ وقت کے امام فرزند زہرا یوسف علیہ پیغمبر امام صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور ہو، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے خادمین میں شامل ہونے کی توفیق عطا ہو۔ جتنی دعائیں دلوں میں رکھتے ہیں اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا مجيب يا سامع الأصوات الحمد لله الذي
المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات. الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله صلوات پڑھیے محمد علیہ وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات. میرے واجب الاحترام بزرگان سادات قبلہ، یہ مجلسیں، یہ جو ایام ہیں، یہ مسلسل مناسبتیں اپنے اندر رکھتے ہیں. مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت مظلومہ کا دن گزرا ہے. یہ جو دن گزشتہ گزارا ہے، یہ عام روٹین میں لوگ کہتے ہیں معراج، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کو معراج حاصل ہوئی. سرکار یہ جو گزشتہ دن تھا، یہ ایک نہیں دو مناسبتیں رکھتا تھا. معراج چھوٹی مناسبت ہے، دوسری مناسبت اس دن کی بڑی ہے، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ یہ روز اعلان ولایت محمد مصطفیٰ کا دن ہے. آپ سلامت رہیں، آپ کے بچے جی. جس طرح 18 ذی الحج اعلان ولایت مولا متقیان کا دن ہے، اسی طرح یہ 27 رجب کا دن اعلان ولایت مصطفیٰ کا دن ہے. جس طرح 18 ذی الحج کے دن اعلان ولایت کا مطلب یہ ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان آج ہو رہا ہے، بنائے نہیں آج جا رہے. توجہ جی ہو گئی مجلس، بسم اللہ، اذان مل گئے تو بس مجلس ہو گئی. 18 ذی الحج کو علی علیہ السلام کو ولی بنایا نہیں گیا، ولی بنایا نہیں گیا، ولایت کا اعلان ہوا. اور اس کی وجہ، چونکہ آپ ساتھ میں معراج بھی منا رہے ہیں،
تو معراج کا واقعہ بھی میں اکثر ذکر کر بھی دیتا ہوں، آج تو حق بنتا ہے کہ میں ضرور کروں، کہ جب حضور سرور انبیاء پہنچے نا چوتھے آسمان پر، تو یہ بہت بات کی باتیں ہیں، چوتھے آسمان پہ جانا، وہاں جانا، نبی اس سے پہلے نبی آئے، آدم نبی ہیں، نوح علیہ السلام نبی ہیں، مصطفیٰ سے پہلے آئے، ذرا غور فرمانا، چوتھے آسمان پہ پہنچے مصطفیٰ، اللہ نے حکم دیا حبیب یہاں سے آگے نہیں جانا، یہ 1.25 لاکھ علیہ السلام منتظر ہیں کہ زہرا کا بابا نماز پڑھائے، کائنات کی سب سے عظیم نماز جماعت قائم ہو رہی ہے، قبلہ بیت اللہ نہیں، قبلہ ہے بیت المعمور، صف جو ہے وہ مٹی کی نہیں، صف ہے چوتھے آسمان کی، جماعت میں کوئی ایک بھی غیر معصوم نہیں، 1,24,000 بلکہ یوں کہوں کہ حضور تشریف فرمائے، بلکہ 1,24,000 میں سے کوئی ایک بھی مس نہیں، سارے علیہ السلام اللہ کے پاکیزہ نبی وہاں موجود، اور نماز جماعت کا امام جو کائنات کا امام الانبیاء، سبحان اللہ، کیسی نماز، کیسا رتبہ، کائنات میں نہ ایسی کوئی پھر نماز ہوگی، نہ کوئی ایسی جماعت دیکھنے کو ملے گی جس کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی بیان نہیں، کوئی لفظ نہیں، لفظوں میں کوئی گنجائش ہی باقی نہیں کہ اس کیفیت کو بیان کیا جا سکے، کہ بلا یہ آپ نے دل کے دریچوں کو کھول کے اپنے اذہان کو وہاں لے کے جانا ہے، چشم تصور سے اس حسن نماز کو دیکھ کے محسوس فرمانا ہے، وہ کیا روحانیت ہوگی، وہ کیا نماز ہوگی جو اللہ کے حکم سے برگزار کی جا رہی ہے، یعنی جس عبادت کا خواہش مند خالق ہے وہ نماز برقرار ہو رہی ہے، نماز ہو گئی، نماز کے ختم ہونے کے بعد قرآن نے آواز دی کہ ہم نے حبیب سے پوچھا، کہ حبیب سے کہا نماز ہو گئی، جی ہو گئی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، حبیب یہ جو تم سے پہلے ہم نے نبی بھیجے ہیں نا ان سے سوال کر، قرآن نے یہ تو بتایا کہ ہم نے کہا سوال کر، لیکن قرآن نے سوال بتایا نہیں وہ کون سا تھا، تفسیروں کو جا کے دیکھا، تفسیر صافی میں 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں وہ سوال یہ تھا کہ اللہ نے حبیب سے کہا ان سے پوچھو کہ تمہیں یہ نبوتوں کے تاج اللہ نے کیوں پہنائے، تو بیک زبان 1,24,000 نبی سر جھکا کے کہتا ہے اے زہرا کے بابا، اللہ نے اس وقت تک ہمیں نبوت عطا ہی نہیں کی جب تک تیری نبوت اور تیرے بھائی علی کی ولایت کا کلمہ نہیں، آج بلند ہے السلام کو غدیر کے دن ولی بنایا نہیں گیا، ولایت کا اعلان ہو گیا، بنائے کب گئے؟ معراج کی رات، بولنا جی، معراج کی رات بنائے گئے نہیں، وہاں بھی اعلان ہو رہا ہے، آدم جب مخلوق بنے اور پہلا اللہ کا نبی آیا اس وقت علی ولی بنے، خدا کی قسم نہیں، 5ویں امام ارشاد فرماتے ہیں قبلہ، امام فرماتے ہیں لو یعلمون الجہاد متی سمی علی امیر المؤمنین لما انکر الحق، اگر جاہلوں کو پتہ چل جاتا علی کب سے امیر المؤمنین ہے تو کبھی علی کے حق کا انکار نہ کرتے، ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ نے ارواح سے یہ مطالبہ کیا، میثاق لیا کہ کون تمہارا رب کون ہے، تو سب نے کہا تو ہمارا رب ہے، اس وقت آواز آئی اگر میں تمہارا رب ہوں تو ان محمد نبیکم و علی امیرکم، آج سے اعلان کا اقرار کر لو، جب میری ربوبیت کا اقرار کرنا ساتھ میں محمد کی رسالت بھی ہوگی، علی کی ولایت،
सलाम की विलायत का गदीर में क्या हुआ? ऐलान हुआ। और मैं अर्ज कर रहा हूं कि ऐलान हुआ है, बनाए पीछे नहीं आप रहना जी। बंदा एक बार ख्याली मेरी तो फिर सो जाए, एक नहीं मजलिस है। अच्छा, मैंने जानबूझ के किबला जी, क्योंकि मजलिस है, आम रूटीन में ज़ाकिरीन हमारे साथ होते हैं ना, तो ये हमें की जिम्मेदारी भी होती है। तो हम ये देखते हैं कि ज़ाकिरीन साथ हैं, वो इंशाल्लाह कसीदे भी पढ़ेंगे, वो फजाइल भी जी भर के आपको सुनाएंगे, तो कुछ हमारी जिम्मेदारी है पैगाम दें, तो वो पैगाम भी देना चाहिए। लेकिन आज सारे मौलवियाँ जी, सारे मौलवी आज कसीदा खान है कोई नहीं, रुबाई पढ़ने वाला है कोई नहीं, तो हक बनता है हमारे दरमियान इंशाल्लाह एक बुजुर्ग हस्ती किबला शेख शफा नशवी साहब, खुदा उनकी सेहत व सलामती रखे, तो हक बनता है कि नसीहत वो करें। और मेरे भाई ने माशाल्लाह, अल्लाह इनकी जिंदगी दराज फरमाए, जोर जुबान में तासीर अता फरमाए। शाह साहब ने बहुत इल्मी और बड़ी खूबसूरत तकरीर फरमाई है। खुदा शाहिद है, अगर आप जवानों ने उस पर तवज्जो की हो तो बहुत पुरमक़सद, बहुत कमाल मतलब था। मेरी दुआ है इनके लिए कि अल्लाह इनके इल्म अमल में, फजल में और इजाफा फरमाए और आप सब इनसे इस्तिफादा करें। ये नेमत परवरदिगार है, ऐसी इल्मी शख्सियत आपको नसीब हो जाए तो ये ज़ाया नहीं करते। बदनसीब होते हैं जिनसे इल्मी शख्सियत ज़ाया हो जाए। बहुत अच्छी बात की, बहुत खूबसूरत इल्मी बात भी हो गई। तो मैंने कहा चलो आले मोहम्मद के घराने का मिरासी बन के कसीदा एक पढ़ देता हूँ। चलो वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं करूँगा। तवज्जो हाथ आखिरी बंदे तक चाहता हूँ जी। तो अली अलैहिस्सलाम को वली बनाया नहीं गया गदीर में, विलायत का ऐलान हुआ है। इसी तरह याद रखना मेरे शिया सुन्नी भाइयों कि 27 रजब मेराज भी है, बेशत रसूल का दिन भी है, लेकिन बेशत का ये मतलब नहीं कि आज के दिन हुजूर को नबी बनाया गया। आज नबूवत का ऐलान हो रहा है, वरना वो तब से नबी हैं जब से अल्लाह ने रूहों से अपनी रुबूबियत का वादा किया। बल्कि यूं कहूं कि मुस्तफा जब से खल्क हुए हैं तब से नबी खल्क हुए हैं। उनकी तखलीक ही बतौर नबी हुई है, उनकी तखलीक ही बतौर हादी हुई है। और अगर ऐसी बात नहीं तो बात तो गलत हो गई। अली कौन है? अली वली है, वली से पहले वली है हमारे लिए, वली है हमारे लिए। इस विलायत से पहले वो क्या है? वो कहते हैं आना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। जो तवज्जो जी, जिनका हाथ उठ सकता है वो जरूर उठे। आना अब्दुम मिन अबीद, वली होने से पहले वो मुस्तफा के अब्द हैं। तो मुस्तफा मौलाए अली हैं। मुस्तफा वो है जो अली के भी मौला है। तो जो अब्द है वो तब से वली है, और जो इसका मौला है वो 40 साल उसका पता ही नहीं क्या होने वाला। क्या अक्ल है? कुछ होश करने की जरूरत है, कुछ अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है। 40 साल मैंने अर्ज किया, अल्लाह ने कुरान में, चलो बात यहीं से शुरू हो गई तो मैं यूं अर्ज करता हूं, कुरान में गुज़श्ता अंबिया के किस्से बयान किए, पढ़े हैं ना सारे? आज आप लोग इंशाल्लाह पढ़े हैं। तवज्जो, बहुत से अंबिया के किस्से हैं। तो क्यों है हुजूर? क्योंकि हम उम्मत मुस्तफा हैं, मगर गुज़श्ता अंबिया पर ईमान लाना हम पर भी बतौर मुसलमान वाजिब है। वाजिब का मतलब क्या है कि अगर हम तमाम अंबिया में से किसी एक की बात पर भी, यानी एक पर भी ईमान ना ले आए तो हम मुसलमान नहीं। तो सब पर ईमान, किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते, किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते। सब नबियों पर ईमान लाना वाजिब है, फिर हम मुसलमान हैं।
اور اللہ نے ان کے قصے بھی قرآن میں توجہ فرما رہے. تو پھر آج شیعہ سنی مل کے تھوڑی سیٹنگ نہ کر لیجیے کہ ایسے کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں حضور جس طرح فرما رہے ہیں یعنی محمد مصطفیٰ تے روزہ رکھ لینے حضرت موسیٰ جی نے آتے اور حج کر لیتے ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام تاکہ سارے راضی ہو جائیں. کیا ٹھیک نہیں ہے کام انج کر لیجیے بزرگ بندے آنے نہیں نہیں ہو سکتا ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں جی صحیح فرما رہے ہیں بزرگ. میں جان بوجھ کے یہ بات کر رہا ہوں. میرا عقیدہ یہ نہیں بچو دیکھو سارا کچھ مکس کرو گے یہودی عیسائی سارا کو ملا کے نواں مذہب کڈو گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھانا جوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں ایسے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان نبیوں پر ایمان لانا واجب ہے مگر ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے. اب جو شریعت لاگو ہے وہ حضور سرور کائنات ختم المرسلین جناب رحمت دو جہاں والی شریعت ہے. تو اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب ان پہ ایمان لانا واجب ہے لیکن روزہ اگر اس طرح رکھیں گے جس طرح موسیٰ نے رکھوایا تو یہ روزہ باطل ہے. اگر نماز ویسے پڑھیں گے جیسے حضرت عیسیٰ نے پڑھائی تو یہ نماز ہے وہ بھی اللہ کی عبادت لیکن اللہ ہی نے جب منسوخ کر دی ہے تو پھر آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. وہ عبادت باطل ہوگی وہ عبادت حرام ہوگی وہ قدم عبادت شمار نہیں ہوگی. عبادت وہی ہے جو حضور کے کہنے پر اور قرآن کے مطابق انجام ایسے ہی ہے. یہ بات طے ہو گئی. پیچھے نہیں آپ رہنا. میں ہاتھ باندھا خدا دا واسطہ پیچھے بڑے جلدی رکھتے ہو ساتھ ساتھ رہنا. توجہ ہاتھ چاہتا ہوں قبلہ میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. تو ان پہ ایمان رکھنا واجب ہے. ان کی شریعت پہ عمل بھی نہیں کر سکتے. تو اتنے لمبے چوڑے قصے قرآن میں نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے نا کیا ضرورت ہے. یا اللہ تو نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل موسیٰ نہیں محمد. وہ بڑے نبی ہیں لیکن اسوہ کامل تمہارے لیے نہیں. تمہیں پیروی ان کی نہیں کرنی پیروی کرنی ہے مصطفیٰ کی. تو یا اللہ پھر قرآن میں حضرت محمد مصطفیٰ کے قصے لکھتا ہمیں آسانی ہو جاتی. آپ نے ان کے قصے لکھے نہیں. اب سیرت النبی کوئی شبلی لکھ رہا ہے کوئی نعمانی لکھ رہا ہے کوئی سفیانی لکھ رہا ہے. تو اب جب یہ لوگ لکھیں گے تو پھر کیا سمجھ آئے گی. جو یہاں باندھتا ہے وہ بھی کہتا ہے سنت جو یہاں باندھتا ہے وہ بھی سنت جو یہاں باندھتا ہے وہ بھی سنت جڑا چھاٹ کھل ہوتا ہے وہ بھی سنت. یہ نبی نے ہر طرح سے پڑھی ہے. نبی نے تو کوئی ایک ہی طریقہ اختیار کیا ہوگا. یہ جو الگ الگ طریقے ہیں اور سارے دعویٰ دار ہیں کہ سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سنت میں گڑبڑ تو ہو گئی نا کہیں پر. تو یہی اگر قرآن میں آ جاتا تو چنگا نہیں. اللہ حضور کا قصہ قرآن میں نہیں لکھا. شریعت بھی ان کی واجب وہ چھوڑ دیا شبلی نعمانی پر. توجہ فرما رہے اور قرآن میں قصہ لکھ رہے ہو آدم کے نیرے آدم دے بھی تے نہیں. مٹی کہاں سے آئی پانی کہاں سے آیا پتلا کیسے بنا سجدے کا حکم کیسے دیا کس کس نے کیا کہ کیڑا کیڑا لانتی. وہ اتنی لمبی چوڑی کہانی اور ایک صورت میں بھی نہیں اس میں بھی اگر کسی اور صورت میں بھی ایک اور جگہ پہ وہ سب کچھ لکھا ہو. حضرت اس کو چھوڑو حضرت موسیٰ کا قصہ کتنی صورتوں میں حضرت عیسیٰ کا قصہ کتنی صورتوں میں جناب حضرت یونس کی مچھلی حضرت صالح دی ڈاچی کیا کیا نہیں اس قرآن میں. توجہ فرما رہے حضور یا اللہ جب ہمیں ان کی شریعت پہ عمل ہی نہیں کرنا تو ان کے قصے قرآن میں کیوں نقل کر رہے ہو. توجہ فرما. اگر یہ کہا جائے کہ جی اس میں اخلاقی درس ہے
یہ کہا جائے کہ اس میں سے اخلاقی درس دیا جا رہا ہے، تو اسی درس کے لیے حضور کا قصہ ہوتا وہ اچھا نہیں تھا؟ وہی درس ہم حضور کے قصے سے لے لیتے تو ٹھیک نہیں تھا؟ تو پھر ان کو کیوں ضرورت ہے ان کا درس لینے کی جب ہمارے پاس محمد مصطفیٰ ہے؟ تو ان کے قصے اچھا ایک اور بات بھی شیعہ سنی بھائیو، اگر قرآن میں ان انبیاء کے قصے بغیر کسی مطلب کے ہیں، قصہ بطور قصہ ہے، تو یہ عبث ہے، فضول ہے، اور جس قرآن میں فضول گویاں ہوں وہ قرآن نہیں ہوتا، قرآن نہیں ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ اچھا کئی بچے متوجہ ہوں گے کہ قرآن میں جی کچھ لفظ ایسے بھی ہیں الف لام میم، ان کا ترجمہ تو کسی نے نہیں کیا۔ یہ ہمارے بھائیوں کو اللہ ہدایت دے، کچھ جو بدو لانوں لیں گے تو بڑے بڑے پھر معجزے کر رہے ہیں۔ الف لام میم کا ترجمہ جی اشرف علی تھانوی تو لے کے محسن نجفی تائیں تے محسن نجفی تو لے کے فلانے تائیں انہوں نے نہیں سمجھ آئی کہ الف لام میم کا ترجمہ کے او میں تو ہم دساں تیرے تے بھائی آئی ہے یہ انہوں نے نہیں آئی۔ انہوں نے سارے قرآن کا ترجمہ کیا ہے، الف لام میم کا نہیں کیا، الف لام را کا نہیں کیا، ہا میم کا نہیں کیا، اس کو ویسے ہی لکھا۔ ان کو تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ رات کو آپ کی خواب میں جبرائیل آئے تھے، آپ کو بتا گئے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک؟ علماء اپنی مرضی سے اپنی رائے سے تفسیر قرآن نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ چاہے وہ امامے والا ہو یا غیر امامے والا ہو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے تو لانتی ہے۔ کوئی عالم دین بھی اپنی رائے سے تفسیر کہاں سے لکھتے ہیں؟ تفسیر لکھنے سے پہلے آل محمد کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، امام نے جو فرمایا ہے اس آیت کے بارے میں اسی کو لکھتے ہیں۔ یہ ہے تفسیر قرآن، جو اماموں نے فرمایا وہی لکھتے ہیں۔ اب اماموں نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی ڈیفینیشن کی ہے، مولویوں نے لکھ دیا۔ الف لام میم کی کسی معصوم نے ڈیفینیشن نہیں کی، تو مولوی کوئی نہیں لکھا، وہ نے سیدھا الف لام میم لکھ دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ الف لام میم قرآن میں فضول ہے؟ بولنا نہیں بولنا، سارے لانا، یہ فضول ہے، یہ عبث ہے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ عبث نہیں ہے۔ یہ تو الف لام میم 3 حرف ہیں، عین سین قاف، کتنے حرف ہیں؟ یہ تو بہت سارے۔ قبلہ قرآن تو وہ ہے کہ جس کی سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ ہو، بسم اللہ کے نیچے نقطہ ہو تو وہ بھی علی ہوتا ہے۔ وہ بھی علی ہوتا ہے، نقطہ بھی کمال ہوتا ہے۔ تو پھر یہ تو الفاظ ہیں، تو ان کا الفاظ کے کچھ مطلب بھی ہے، تے لکھیا بھی نہیں، تے مولوی اگاں ٹور کو اگاں دس ہر نگاہ یہ کہہ رہی ہے، میں جوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے 10 بھی صحیح اگر ہے گل کی۔ تو میں بتاتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن کی ضروریات کا ترجمہ معصومین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا، لیکن کچھ چیزوں کو باقی رکھا۔ وہ الہی راز ہیں، اللہ رب العزت کے راز ہیں، وہ راز ہیں، وہ عبث نہیں، اس کے اندر کوئی مصلحت پوشیدہ ہے، اللہ کا راز ہے۔ پتہ تب چلے گا جب فرزند زہرا کا ظہور ہوگا، امام مہدی بتائیں گے الف لام میم کیا ہوتا ہے، ہا میم کیا۔ زبان سارے بول کے وارث قرآن بتائیں گے اللہ کے رازوں سے واقف، مشیت الہیہ کے مظہر وہ بتائیں گے۔
کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے، الف لام را کا مطلب کیا ہے، حامیم کا مطلب توجہ ہے حضور گرامی؟ تو اس کا مطلب کہ جب الف لام میم بے مطلب قرآن میں نہیں، الف لام میم میں اتنی سی تو نوح دا قصہ اینا، ابراہیم کا قصہ اتنا، بھئی اگر آدھا آدھا کرو تو میرا خیال یہ بنتا ہے کہ ادھا قرآن نبیان دے قصے تے ادھا باقی۔ نماز پڑھانی تھی نا کہا عظیم الصلاۃ تو ابو کچھ نہیں دستا، منہ کدھر کرنا ہے، وضو کیویں کرنا ہے، رکعتاں کنیاں پڑھنیاں ہیں، کیسے پڑھنا، کوئی دسیے گا نہیں نا بتایا۔ لیکن جب آدم کی بات کی تو مٹی کتھوں لئی، پانی کتھوں لیا، یوں گوتھا، یوں کیا، سیلاب کا پورا واقعہ حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کے سارے واقعات، یہ اللہ قرآن میں کیوں ذکر کر رہا ہے؟ کوئی مطلب ہے؟ اگر میں نے پھر عرض کیا اگر تو ہے فقط اس سے نصیحت، تو نصیحت کے لیے ان کی بجائے ان کے بھی امام نبی الانبیاء کا واقعہ ہوتا تو زیادہ اچھی نصیحت ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نصیحت کے لیے واقعہ نہیں، کیوں ہے؟ توجہ، اس لیے ہے تاکہ آنے والے زمانے قیامت تک کے لیے لوگ اس قرآن کو پڑھیں، اور ہر زمانے میں قرآن بھی موجود رہے گا، ہادی کی بھی ضرورت رہے گی، تے بیٹھ کر چپ بیٹھے ووٹ دے کے ہادی نہیں بنانے، ہادی اللہ کی طرف سے آئے گا، کیونکہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہدایت بھی اللہ کی طرف سے آئے گی، تو پھر پتہ کیسے چلے کہ ہادی اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، جو خود بنایا جاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نبیوں کے قصے رکھے کہ ہم نے ہدایت لینے والوں کے قصے نہیں لکھے، ہدایت دینے والوں کے قصے۔ ہدایت لینے والوں کے قصے قرآن میں نہیں نازل کیے، ہدایت دینے والوں کے قصے قرآن میں نازل کر کے سمجھایا ہے۔ ہدایت لینے والے اور ہوتے ہیں، ہدایت دینے والے اور ہوتے ہیں، ہدایت لینے والے پڑھنے آتے ہیں، ہدایت دینے والے پڑھانے آتے ہیں۔ تو جب ہادی بنانا پڑ جائے نا تو ہادی کی تلاش کرنے کے لیے جو ہم نے قرآن میں ہادیوں کے قصے لکھے ہیں نا، ان کے ساتھ موازنہ کرنا، اگر ان کے ساتھ ملتا ہوا تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ نہ ملتا ہوا تو پھر بندوں کا بنایا ہوا ہے۔ ہادی چاہیے، اور ہادی کا موازنہ کرنا ہے اس سے جس کا قصہ اللہ نے۔ اچھا تو ایک قصہ سنا، ایک پوری سورہ اللہ نے نازل کی مریم، اس میں ایک لمبا چوڑا واقعہ نہیں، مختصر یہ ہے ایک جوان بچی بطول بی بی جس کی طہارت کی قسمیں وہ خدا کھاتا، اسی پاک باز جوان بچی جس کی شادی نہیں ہوئی، شوہر اللہ نے بچہ عطا کر دیا، بچہ اٹھا کے شہر میں آئی، اللہ کرے قوم بدتمیز نہ ہو، قوم ہو لیکن بدتمیز نہ ہو، پوری قوم اکٹھی ہو گئی اور اتنی پاک باز بچی کو دیکھ کے بدتمیزی اندر سے ابل کے باہر آ گئی۔ قرآن نے بدتمیزی کے لہجے بھی قرآن میں لکھے، سارے اکٹھے ہو کے مریم کو سامنے کھڑا کر کے ڈانٹ ڈانٹ کے کہہ رہے تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی شریف تھی، تیرا خاندان بھی اچھا تھا، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ اور معصوم بدتمیزوں کو منہ نہیں لگاتے، لہذا بی بی بولی نہیں۔ قرآن نے کہا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ کہ بی بی نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھ لو۔ اچھا جب بی بی نے اشارہ کیا تو بدتمیز تھے نا اور بگڑ گئے کہ اے مریم
ایک غلطی پھر ہم سے مذاق کہ بھلا ایک دن کے بچے بھی بولتے ہیں. آپ بولیں نہ بولیں خدا کی قسم حق نہیں ادا ہو سکتا. وہ سچے تھے کیونکہ ان کے گھر میں کوئی بولا ہوتا تو انہیں پتا. یہ بھائی ہاتھ بلند کرو. ان کے گھر میں کوئی ایک دن کا بولا ہوتا تو ان کو پتا ہوتا. یہی تو خدا سمجھانا چاہتا ہے. جو ہدایت لینے والے ہوتے ہیں وہ بعد میں سیکھ سیکھ کے بولتے ہیں. جو ہدایت دینے والے ہوتے ہیں وہ بولنا سیکھ کے آتے ہیں. تو پھر ماجرا کیا ہوا؟ ایک دن کا عیسیٰ ماں کی گود میں تڑپ گیا اور ارشاد فرمایا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا. خبردار میں نبی بن کے آیا ہوں، آ کے نہیں بنایا گیا. ابھی کسی کو سمجھ نہیں آئی بعثت کیا ہے. جو عیسیٰ کا بھی امام ہو، مصطفیٰ کا امتی ہے عیسیٰ. شیعہ سنیو، عقل کو اپنے ہاتھ میں رکھو. بے عقلی کا مظاہرہ نہیں کرنا. ایمان لانا ہے تو عقل سے لانا ہے. اس کا امتی ہے عیسیٰ. وہ ایک دن کا اعلان کر رہا ہے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں. اور عیسیٰ کا بھی جو نبی ہو 40 سال سے پتہ ہی نہیں میرا کیا ہونے والا. کیا نبوت ہے یہ؟ کیا ایمان ہے؟ کیا الٹی گنگا بہ رہی ہے؟ جو میں نبی تو چپ کرنا ہے. نماز دی گل شروع کر لیں. یہ چیز چھوڑ دو. جو ہاتھ ہے نبی بن کے آیا اور کتاب لے کے آیا. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی. تو یہاں نہیں بولے بستر پہ انشاءاللہ خدا مجبور کر دے گا. وہاں بیٹھ کے سبحان اللہ میرے حق میں ضرور کہو. نبی بن کے آیا، کتاب کون کہہ رہا ہے؟ ایک دن کا بچہ. ایک دن کا بچہ سمجھا رہا ہے. بچے معصوم ہوتے ہیں، معصوم بچے نہیں ہوتے. سمجھا رہا بچہ بول رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں کتاب لے کے آیا ہوں. نبی کتنی کتابیں لے کے آئے؟ کتنی؟ 2 یا 4؟ پکے ہو جائے تھے. میں گل وڈی کروں گا تو سب پیچھے رہ جانا. ایک کتاب ایک دن کا عیسیٰ ماں کی گود میں پھوٹا. ایک کتاب لے کے آیا. پوری قوم نثارا قدموں میں. پوری قوم نثارا. یہاں بزرگ ایک جملہ پڑھتے ہیں، میں کہہ دیتا ہوں، کنجوسی نہیں کرتا، کہ قوم نثارا. میں سوال کرتا ہوں، اے قوم نثارا، تم نے سوال کیا تھا مریم کے کردار پر. یہ بچہ بول ہی پڑا ہے تو یہ کہتا نا میری ماں ایک ہے. اس نے کب بتایا کہ ماں کا کردار کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے میں نبی بن کے آیا ہوں. تمہارے سوال کا جواب تو ملا ہی نہیں. یہ مریم سے معافیاں کیوں مانگ رہے ہو؟ جب نہیں آواز آئے کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اپنی بدتمیزی سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن اتنا پھر بھی سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے ماں باپ کبھی گنہگار نہیں ہوتے. کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ امتی کی قوم اقرار کر رہی ہے کہ ماں باپ نبیوں کے گنہگار نہیں ہوتے. محمد کی امت کہہ رہی ہے کہ محمد کے ماں باپ کافر تھے. نہیں، کافر. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. خدا ہدایت دے ہمیں. ایک دن کا عیسیٰ بول پڑا. توجہ، بیٹری جلدی ختم ہو جاتی ہے. ایک دن کا عیسیٰ بول پڑا. کہا میں کتابیں نہیں. کتنی؟ توجہ چاہتا ہوں. تو زمانے میں اگر ہادی کی ضرورت پڑ جائے نا تو پھر ڈھونڈنا شروع کر دو. تو جا کے
کہیں بھی کسی محفل میں نہیں ڈھونڈنا, کہیں کسی بھی بیٹھک پہ نہیں ڈھونڈنا, بوڑھوں میں تلاش نہیں کرنا. جب بھی دنیا میں کوئی نوزائیدہ بچہ آئے نا تو پھر جا کے دیکھنا, اس سے گفتگو کرنا. اگر وہ بچپن میں بول پڑے نا تو پھر سمجھنا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. لیکن اگر پھر کوئی گل نہیں, آؤ تمہیں ملے نہ ملے, مجھے خدا نے کسی کے گھر میں نہیں دیوارے کعبہ کو توڑ کے اپنے گھر سے ایک بچہ دیا جو محمد کی آغوش میں بول بول کے کہہ رہے ایک کتاب نہیں, کہو تو تورات سنو, زبور سنو. قرآن سے دیکھو ہادیوں کی صفات, پھر پتہ چلے ہادی کسے کہتے ہیں, ہادی کون ہوتا ہے. توجہ آخر بندے تک چاہتا ہوں, بات رکھنا ہو جائے اور بات مختصر کروں کہ گلا ڈھیر ساری ہیں لیکن آگے نماز کا وقت ہے. عزیزان محترم, مجلس نماز کی تبلیغ ہے, لہذا مجلس بپا کریں, ماتم بپا کریں, لیکن اگر جس کا ماتم کر رہے ہو وہ کربلا کی جنگ روک کے نماز پڑھا کے پھر جنگ شروع کر کے دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر حسین کی جنگ رک سکتی ہے تو حسین کا ماتم بھی رک سکتا ہے. بلکہ روکو, حسین کی سیرت کو دنیا میں رائج کرو کہ ماتم کرتے ہوئے آؤ, نماز کے وقت میں وہی رک جاؤ, نماز ادا کر کے وہی سے ماتم سٹارٹ کر کے دنیا کو بتاؤ ہم حسینی ہیں. نماز کے لیے مجھے رکنا ہے, توجہ آخری بندے تک چاہتا ہوں. حضور ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ایک اور نبی اللہ پوری صورت نازل کر دیتا, یوسف. میں چاہنا کہ میں ساری مناسبتیں کٹھیاں کر لوں تاکہ تھوڑا تھوڑا سب مناسبتوں کا ذکر. بعثت بھی ہو گئی, معراج بھی ہو گئی, توجہ آ چاہتے ہیں پیچھے رہ گئی تو امام کاظم علیہ السلام کو ملاتے ہیں. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی, توجہ آخری بندے تک رہے. ہادی کون ہوتا ہے, قرآن میں کس سے اللہ نے کیوں لکھے؟ اللہ فرماتا ہے ایک ہادی میں نے بھیجا, وہ بکرے پہنے کا ہے, ایک عورت ہوتے مہر لگا, وہ لے گئی سانس میں, اس نے گناہ کی دعوت دی, لیکن اس نے کیا کیا, گناہ کا موقع ہونے کے باوجود وہاں سے بھاگ پڑا. نہیں, گناہ نہ کرنا اور بات ہے, بھاگ پڑنا. توجہ, بھاگ پڑنا. اور پھر ایک دروازہ, دوسرا دروازہ, تیسرا دروازہ, ساتوں کمروں کے دروازے توڑ کے باہر نکل گئے. اس کی بارگاہ میں کہتے ہیں اب راضی ہے, اب راضی ہے. تو میں زبان حال بیان کرتا ہوں, اس ذات نے کہا آخری زمانے میں سب سے بڑے پیغمبر کو نازل کروں گا, اس کے اوپر سب سے بڑی کتاب نازل کروں گا. تیری ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ اس قرآن میں پورا سورہ یوسف کو نازل کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو تیرے قصیدے پڑھنے پہ مجبور نہ کر دو تو مجھے اللہ ہی نہیں کہنا. تیری ادا کیا بات ہے یوسف, تیری ادا کیا پسند آئی ہے مجھے. سبحان اللہ. خدا ہی اشش کر اٹھا, خدا ہی اپنے بندے کے قصیدے پڑھنے لگا. ہادی کا قصہ توجہ چاہتا ہوں اے مسلمانوں, اگر ہادی تلاش کرنا ہونا تو گناہ نہ کرنے والے نہیں, پھر ایسے تلاش کرو جو گناہ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. توجہ, بھاگ جاتے ہو, تمہیں ملے نہ ملے. ایک ظالم کی قید میں ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اس بے حیا کی بدنیتی نے یہ مکاری کی اور چند گماشتوں کے ساتھ مل کر یہ پروگرام بنایا کہ ایک فاحشہ عورت کو زندان میں بھیج کے امام موسیٰ کاظم کی عصمت کو داغدار کرتے ہیں. ایک فاحشہ عورت کو تیار کر کے امام کے قید خانے میں بھیجا
کو چنو جن کا کردار قرآن میں اللہ دکھا رہا ہے. یہ نبیوں کے قصے نہیں، ہادیوں کے کردار دکھائے جا رہے ہیں. ہادی کیسا ہونا چاہیے؟ نام یوسف کا ہے، ورنہ حقیقت میں خدا کردار دکھا رہا ہے کہ اگر تم ان کو دیکھو اور پھر محمد کے جانشینوں کو دیکھو تو تمہیں خود سوچنے پہ تم مجبور ہو جاؤ گے کہ یہ یوسف ہیں اور وہ فخر یوسف ہیں. برابر نہیں. جو ایک کتاب پڑھے وہ عیسیٰ ہوتا ہے، جو چاروں کتابیں پڑھتے وہ علی ہوتا ہے. عیسیٰ ہیں، یہ فخر عیسیٰ ہے. کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، جانشین محمد کے ہیں، جانشین مصطفیٰ کے ہیں. تو مصطفیٰ جیسے ہونے چاہیے حضور. قرآن میں اللہ نے قصہ لکھا، ختم ہوگی پڑھائی حضور. قرآن میں اللہ نے قصہ لکھا کہ ایک نبی ہے، نام ہے ابراہیم. اس کو ہم نے امتحان میں ڈال دیا، امتحان میں ڈالا اور اس سے کہا کہ اپنی جوان بیوی اور چھوٹے سے بچے کو لے کر ہجرت کر اور بیابان میں لے جا اور وہاں بے یار و مددگار چھوڑ دے. تیرا امتحان ہے. حضور گئے، ہجرت کی، ماں بھی ساتھ، نوزائیدہ بچہ بھی ساتھ. پہلے بچے پیدا ہوں تو جوان بچیاں اگرچہ مائیں ہوتی ہیں لیکن ابھی وہ خود بھی بچیاں ہوتی ہیں، ان کو تجربے نہیں ہوتے. جوان ماں اسماعیل، چند دن کا حضرت اسماعیل لے کے گئے بیابان میں تنہا چھوڑ کے. یہ قرآن میں ہے. اچھا، پھر وہ ماں، بچہ اس کا پیاسا ہوا، پیاسا ہوا مگر ماں تھی نا. نبی تو اللہ کی طرف سے امتحان دے کے چلے لیکن ماں تھی نا، تڑپ گئی. کبھی دوڑتی ہوئی اس پہاڑی پہ چڑھ گئی. پھر اسے بچہ یاد آتا ہے کہ کہیں مر تو نہیں گیا. مطمئن ہونے کے لیے واپس دوڑتی ہے، بچے کو دیکھتی ہے، پھر دوسری پہاڑی پہ چڑھتی ہے. پھر یاد آتا ہے بچہ، پانی کی تلاش دوڑ رہی، پانی تو تھا نہیں. ہوا کیا؟ بچے نے ایڑیاں رگڑی، نیچے سے پانی کا چشمہ زم زم. میرے بزرگ عالم دین قبلہ شبیر علوی صاحب، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، مالک سے تو سلامتی عطا فرمائے. میں ان کے ساتھ 2008 میں حج پر تھا. صفا کے مقام پہ کھڑے ہو کے قبلہ فرما رہے تھے کہ یہاں اس بچے نے ایڑیاں رگڑی، پانی نکلا. انہوں نے کہا میں نے ٹیکنیشین انجینئروں سے پوچھا ہے کہ یہ پانی یہاں تو ہے نہیں، یہ کہاں سے نکل آیا؟ انہوں نے کہا یہاں سے 100 کلومیٹر دور ہے سمندر جدہ، اس کا جو ابتدائی نقطہ ہے یہ جدہ کے سمندر میں ہے. آپ نے غور فرمایا یا نہیں فرمایا؟ قبلہ فرماتے ہیں ایک آدمی کی دھاڑیں بلند ہوگی. کہا ابراہیم اور ہاجرہ کے بچے کے لیے اللہ نے 100 کلومیٹر دور سے نہر پانی کی جاری کر دی اور یہاں کسی نے کھودا بھی نہیں، پانی نکل آیا. ہاجرہ کے بچے نے بھی پی لیا، ہاجرہ نے بھی پی لیا. رو کے فرماتے ہیں ہائے قسمت رباب تیری اپنی. حسین 6 مہینے کا لال لے کے چل رہے ہیں، ماں بھی ساتھ ہے، بیابانوں کا سفر ہے، 3 دن کا پیاسا ہے علی اصغر. لیکن خدا کی قسم دریا کوئی 100 کلومیٹر دور نہیں ہے. بہتے دریا کے کنارے پر کربلا کا غریب ہاتھوں پہ اصغر کو لے کر قوم اشقیاء کو مخاطب کر کے رو رو کے کہہ رہے فَإِن لَمْ تَرْحَمُونِي ارْحَمُوا عَلَىٰ هَذَا الطِّفْلِ الصَّغِيرِ أَمَا تَرَوْنَ
بلند نہیں ہوئی، وہ امیر بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم وہ بڑا امیر ہے جس کو حسین کے اصغر کی پیاس نے نہیں رلایا۔ خدا جانے وہ کس وقت میں روئے گا۔ اللہ کی قسم حسین کے ہاتھوں پہ ہے علی اصغر، اور حسین، توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر، میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، جب حسین نے ان کو بھیجا نا، حسین امامت کے غرور پر تھا، جب حسین نے اکبر جیسا جوان دیا نا، اپنے امامت کے تکبر پہ تھا، بڑائی کے مقام پہ تھا، اپنے اعتماد پر تھا میرا مولا حسین۔ آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، غازی کے بازو دے دیے لیکن حسین کسی کے سامنے جھکا نہیں، روئے ہیں میرے مولا حسین غازی کے لاشے پر آ کے، پیر کیے ہیں اور رو کے کہا ہے تیری بہنیں کہہ رہی ہیں کہ اب کے بعد اے غازی تیرے سہارے پہ جو آنکھیں سوتی تھی نا وہ جاگا کریں گی، اور جو تیرے دشمنوں کی آنکھیں تیرے خوف سے جاگتی تھی اب مطمئن ہو کے سویا کریں گے۔ حسین روئے ہیں لیکن قوم اشقیاء کے سامنے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی کسی کی منت نہیں کی۔ کیا مظلومیت ہے حسین کی، جب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیا نا، قوم اشقیاء کے سامنے سوال کر رہا ہے حسین، رو رو کے کہتے ظالموں مجھ پہ رحم نہیں کیا، کم از کم اس چھوٹے سے بچے پہ رحم کر دو، کوئی زیادہ پانی تو نہیں پیے گا، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ تم دیکھ نہیں رہے ہو کس طرح چھوٹا سا بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، یتلذا عطشا۔ آپ نے سنا ہوا ہے، علماء اکثر پڑھ دیتے ہیں یتلذا کا معنی کیا ہے کہ جب پانی مچھلی کے باہر تڑپتی ہے نا اور تڑپنے کی سکت ختم ہو جائے، کبھی منہ کھولتی ہے، یہ آواز کبھی بند کرتی ہے، تو اب علی اصغر کی حالت یہ ہے، تڑپ نہیں سکتا رباب کا لال، تڑپنے کی طاقت نہیں ہے، بس منہ کھولتے ہیں اور بند نہیں ہوتا، بند ہوتا ہے تو کھلتا نہیں۔ حسین نے یہ فقط جملہ کہا، بچے نے قوم اشقیاء کے سامنے اپنی خشک زبان خشک لبوں پہ جیسے ہی پھیری، تاریخ مقتل لکھنے والوں نے کہا کہ جتنے بڑے بدماش تھے، جتنے زیادہ بے حیا تھے، اصغر کی ایک ادا کو دیکھ کر منہ پھیر پھیر کے رونا شروع کر دیا۔ شامی رو رہے ہیں، ہائے میرے مولا حسین تیری غربت پہ دارین قربان، ظالم رو رہے ہیں، شنگ دل رو رہے ہیں، قاتلوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب یہ حالت قوم اشقیاء کی دیکھی، عمر ابن سعد جلدی سے حرملہ کے پاس آیا، ہم جیتی ہوئی جنگ ہار رہے ہیں، ہم نے عباس کو مار لیا، ہم نے اکبر کو مار لیا، اب جنگ ہارنے لگے ہیں، ہماری قوم اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر منہ پھیر پھیر کے رو رہی ہے، جلدی کر حسین کے بچے کو پانی تیر کے ساتھ پلا۔ میں رک گیا تاکہ میرے بزرگ میرے جان ایک گریہ کی منزل اور بلند کر لیں، تاکہ جس کے آنکھ میں ابھی تک آنسو نہیں آیا وہ خیرات میں مانگ لے کہ حسین کتنا غریب ہوا، حسین کتنا غریب ہوا۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، تیر چل چکے، یہ میرا خیال ہے، جنگ ہو چکی، حسین کے انسان مارے جا چکے، حسین کے بیٹے، حسین کے بھائی، میرا یہ خیال ہے جتنے تیر جوانوں کے لیے تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ اب ہرمل کے پاس گھوڑوں کو مارنے والے تیر کے علاوہ شاید کوئی تیر ہی نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اگر ذہن میں بات آ جائے تو تصور کر لینا کہ جو گھوڑے کو مارنے والا تیر ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ عرب کی جنگ میں جوان کے لیے تیر اور بنایا جاتا ہے، گھوڑے کے لیے تیر اور بنایا جاتا ہے۔ غازی کو جو تیر لگے نا وہ تیر وہ تھے جو جوانوں کو مارے جاتے
لگتے ہوئے نہیں دیکھے. کوئی ہے میرا